اعضاء کی کہانی، اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت ہم آپ کو سنا رہے ہیں پیچیوٹری گلینڈ کی کہانی، خود اس کی زبانی۔ پیچیوٹری گلینڈ جسے جسم انسانی کا صدر مملکت کہا جاتا ہے، سارے جسم کو اسی کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کی کہانی، خود اس کی زبانی، سماعت فرمائیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرا نام بھی آج پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں میری ہی وجہ سے ہیں۔ آپ زندگی میں پہاڑ کاٹنے سے پلک جھپکنے، حتیٰ کہ خواب دیکھنے تک جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں بنیادی کردار میں ہی ادا کرتا ہوں۔ میرا رنگ گلابی ہے اور سائز شاید ایک مٹر کے دانے کے برابر، وزن 1 اونس کا 50واں حصہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ میرا وجود 85% پانی پر مشتمل ہے۔ 85% of my existence consist on water۔ اس کے باوجود دماغ کو چھوڑ کر آپ کے جسم کا کوئی دوسرا حصہ، کوئی عضو، کوئی غدود میری طاقت، اہمیت، پراسراریت اور پیچیدہ نظام کی وجہ سے میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا پیچیوٹری گلینڈ ہوں اور آپ کے دماغ میں ہائپو تھیلیمس کے نیچے کسی بیر کی مانند ایک ننھی سی شاخ پر لٹکا ہوا ہوں۔ آپ کے جسم کی عظیم مملکت کے تقریباً تمام نظاموں کو رواں دواں رکھنا میری ہی ذمہ داری ہے۔ جو کچھ آپ ہیں اور جو کچھ آپ کرتے ہیں، اس میں بنیادی کردار میرا ہی ہوتا ہے۔ ان تمام نظاموں کو کنٹرول کرنا معمولی سی بات نہیں ہے۔ اگر میں کام کرنا بند کر دوں تو ان پراسرار نظاموں کی دیکھ بھال اور انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم، کئی ایکڑ زمین، بے شمار آلات، اعلیٰ درجے کی جدید تجربہ گاہیں، بہت سے ماہرین، لاتعداد کیمیکلز اور بے شمار دواؤں کی ضرورت پڑے گی، اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ یہ تمام سہولتیں انسان کو ہر لمحے دستیاب رہیں۔ پھر بھی خدمات کا جو اعلیٰ معیار میں آپ کے جسم کو خاموشی کے ساتھ بالکل مفت فراہم کرتا ہوں، یہ سارے ماہرین اور جدید ترین طبی سہولتیں مل کر بھی اس معیار کو نہیں چھو سکتی۔ اور میں کیا ہوں؟ آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔ 85% یعنی 85% پانی کا بنا ہوا مٹر کے دانے کے برابر غدود، جسم کے تمام نظاموں کو ہر لمحہ رواں دواں رکھنے کے لیے میں بہت اہم نوعیت کے ہارمونز تیار کرتا ہوں، اور اپنے عین اوپر موجود ہائپو تھیلیمس کے مشورے پر ان ہارمونز کو وقتاً فوقتاً دوران خون میں شامل کرتا رہتا ہوں۔ ہارمونز ان کیمیکلز کو کہا جاتا ہے جو آپ کے جسم میں موجود اور بہت سے دوسرے غدود کو بھی تیار کرتے ہیں۔ مجھے آپ اپنے جسم کی اس مملکت کا صدر کہہ سکتے ہیں، جو وزیر اعظم یعنی ہائپو تھیلیمس کے مشورے پر مختلف نوعیت کے آرڈیننس جاری کرتا رہتا ہے۔ جس طرح پارلیمانی جمہوریت میں اگرچہ ملک کا سب سے بڑا عہدہ صدر کے پاس ہوتا ہے، لیکن اختیارات زیادہ تر وزیر اعظم استعمال کرتا ہے، اسی طرح جسم انسانی کی عظیم مملکت میں آئینی سربراہ کا عہدہ میرے پاس ہے۔ مجھے جسم کا ماسٹر گلینڈ کہا جاتا ہے، لیکن امور مملکت چلانے کے اختیارات ہائپو تھیلیمس کے پاس ہوتے ہیں۔ ہائپو تھیلیمس کیا ہے، اس کی کہانی آپ سن سکتے ہیں یا سن چکے ہیں، جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ میں جو ہارمونز جاری کرتا ہوں وہ آپ کی زندگی میں حیات آفرین معجزات بھی رونما کر سکتے ہیں، اور بدترین حادثات بھی، بالکل کسی صدر کے آرڈیننس کی طرح۔ بہرحال جسم کی مملکت میں بدترین حالات بہت کم رونما ہوتے ہیں۔ میرے جاری کردہ ہارمونز
انسان کو نارمل، صحت مند اور خوشگوار طریقے پر زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ پراسرار ہارمونز قدم قدم پر ہر انسان کو لاتعداد بیماریوں اور بے شمار خدمات سے بچاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہی ہارمونز انسان کے چہرے کو مسخ، جسم کو مفلوج، آنکھوں کو بے نور اور انسان کو حیوان میں بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس دنیا میں آپ کی آمد میری مدد کے بغیر ممکن نہ تھی۔ بچے کو ماں کے شکم کی تہ در تہ پرسکون تاریکیوں سے اس دنیا کی روشنی اور ہنگاموں تک لانے میں بنیادی کردار میرا جاری کردہ ایک مخصوص ہارمون ہی انجام دیتا ہے۔ آکسیٹوسن نامی یہ ہارمون بچے کی پیدائش سے پہلے شکم مادر کے عضلات میں کھچاؤ پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بچہ اس دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھتا ہے۔ بڑے آپریشن کی سہولت دستیاب نہ ہو تو اس ہارمون کی عدم موجودگی کی صورت میں ماں کا پیٹ بچے کی قبر میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ انسان کے قد و قامت کو اعتدال پر رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا تو آپ 1.5 فٹ کے بونے بھی بن سکتے تھے اور 9 فٹ کا دیو ہیکل وجود بھی۔ میں انسان میں ایسی تبدیلیاں بھی پیدا کر سکتا ہوں کہ ایک بالغ انسان اچانک 5 سال کے بچے جیسا ہو جائے۔ میں اس کے جنسی اعضاء یعنی اعضائے تولید کو دوبارہ بلوغت سے پہلے کی حالت میں لے جا سکتا ہوں۔ میں عمر گزرنے کے اثرات یعنی ایجنگ پروسیس کی رفتار کو اتنا بڑھا سکتا ہوں کہ چند برس کا بچہ 70 سال کا بوڑھا دکھائی دینے لگے۔ خوش قسمتی سے میں ایسے ڈرامائی اقدامات شاذ و نادر ہی اٹھاتا ہوں، اور وہ بھی اس وقت جب مجھے اوپر سے ایسے احکامات موصول ہوں۔ اوپر والے کے یہ احکامات بھی مجھے ہائپو تھیلیمس کے ذریعے ہی موصول ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جسم بظاہر تو آپ کا ہے، لیکن اس کا اصل مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے آزمائشی اور عارضی بنیاد پر آپ کے چند اعضاء و جوارے پر آپ کو مکمل کنٹرول عطا کیا ہے، یعنی محدود خود مختاری، ورنہ اس مملکت کے بیشتر اسرار و رموز سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہیں قدرت براہ راست کنٹرول کرتی ہے۔ اس میں بھی مالک کے حقیقی کی بے شمار مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ جسم میں بیشتر خرابیاں دراصل انہی اعضاء میں اور انہی اعضاء کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جنہیں انسان کے کنٹرول میں دیا گیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان خرابیوں کا تدارک ان مقامات سے ہوتا ہے جنہیں قدرت براہ راست کنٹرول کرتی ہے۔ جسم کے تمام غدود انہی پراسرار مقامات میں شامل ہیں۔ مجھے جسم کا ماسٹر گلینڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جسم کے سارے غدود جن کی رطوبتیں براہ راست جسم میں شامل ہوتی ہیں میرے ماتحت کام کرتے ہیں۔ ان غدود کی کارکردگی کو بحال رکھنا میری ہی ذمہ داری ہے۔ مجھے ہر لمحے ان غدود کے افعال کی نگرانی کرنا پڑتی ہے کہ تمام غدود ٹھیک اسی مقدار میں اپنے اپنے کیمیکلز پیدا کر رہے ہیں یا نہیں، جتنی مقدار کی جسم کو ضرورت ہے۔ مقدار میں ذرا سی کمی بیشی انسان کو بہت سے خطرات سے دوچار کر سکتی ہے۔ مجھے آپ اپنے جسم کے شعبہ کیمیا کا سربراہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر میں خود کو اس کرۂ ارض کا سب سے پیچیدہ اور جامع کیمیکل پلانٹ کہوں تو یہ بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ میں